پڑی، تاریخ کے اندر موجود ہے، شیخ نے پیٹنا شروع کر دیا وہاں پہ، بوڑھے نے پیٹنا شروع کر دیا۔ یزید کے دربار کو دیکھ کے کہتا خدا لعنت کرے اس یزید پہ، اس نے تو یہ بتایا ہوا تھا ہم اہل البیت ہیں۔ آپ اندازہ لگیں کتنا ظلم اہل بیت کے اوپر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پروپیگنڈا مشینری میرے بھائی، بنو امیہ نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اہل بیت کو کمزور کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت 20,000 لوگوں کو سائٹ میں کیسے کیا گیا؟ ابن زیاد نے پیسہ لگا کے پروپیگنڈا کروایا خواتین سے کہ یہ تو مروانے آیا ہے، یہ تو تمہیں مروا کے چلا جائے گا۔ شام کے وقت 20,000 فجر کے وقت اکیلا مسلم۔ اب اس سے اندازہ لگائیں مظلومیت۔ آخری وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، میں مسلمانوں میں حسین کا بھیجا ہوا ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو میرے بھائی یہ دشمن کا بنو امیہ نے، اہل بیت آج بھی یہی ہے، بنو امیہ یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے بس میں آخری اشارہ کرتا ہوں، ہمارے ایک شیعہ عالم ہے سید کمال حیدری، انہوں نے 100 لیکچر الکوثر چینل پہ دیے کہ بہت سارے لوگ جو آج اسلام کی بات کر رہے ہیں ان کا اسلام پیغمبر والا نہیں ہے، بنو امیہ والا ہے۔ اور جب انہوں نے وہ لیکچر دیے تو کہا کہ ان کو مار دو، باقاعدہ اس کو مارنے کا بات قتل کر دو۔ لازم ہے جو حقیقت بیان کرے، حقیقت بیان کرے کہ ان کا کیا مقام۔ بھئی کتنا ظلم کیا ہے بے دینوں نے، فاسقوں نے، کتنے جری ہوئے یہ۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کے پاس، اس کا نام وہ شبیب کا بیٹا تھا، حضرت رو پڑے اس کے پاس بیٹھ کے، فرماتا ہے یا ابن شبیب، محرم میں عرب لڑتے نہیں تھے لیکن ہماری ہتک کی، گستاخیاں کی۔ فرمایا ہے شبیب، جنگ کے بعد عرب خواتین پہ حملہ نہیں کرتے تھے لیکن ہماری بہنوں پہ، ہمارے اجداد پہ، ہماری پھوپھیوں پہ حملہ کیا ہے، ہماری جدہ پہ حملہ کیا ہے، خیموں میں ٹوٹ پڑے۔ اسی وجہ سے جس وقت تک سید الشہداء علیہ السلام زندہ تھے، سید الشہداء علیہ السلام کے اب تاریخ پڑھیں، جب بہت ہی حملے کرتے تھے سید الشہداء علیہ السلام، جب زمین پہ آئے اور مسلسل لڑتے رہے، پہلے حملے میں امام علی مقام نے 1950 کو گرایا، 1950 کو قتل کیا پہلے حملے میں، پورے کوفی لشکر کو آخر میں لے گئے، دھکیل دیا حضرت نے۔ اس وجہ سے ابن سعد نے کہا، ابن سعد کہتا ہے او میرے لشکر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کا بیٹا ہے، علی پورے عرب سے لڑ سکتا تھا، یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا، اس سے ہر طرف سے تیر پھینکو۔ جب ہر طرف سے تیر آئے، مقتل کے جملے ہیں، تیر ادھر سے بھی آتا تھا تو حضرت آگے سینہ کرتے تھے، ایک تیر بھی حضرت کی پشت پہ نہیں لگا ہوا تھا، سارے تیر حضرت کے سینے میں لگے ہوئے، ایک جگہ حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ حضرت کے سینہ تیر نہ لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت لڑ رہے تھے۔ بعض اوقات حضرت جب تھکتے تھے تو تلوار کے ساتھ سر رکھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب مقتل کے جملے ہیں، کہتے ہیں دشمن آگے بڑھ کے کہتے تھے زندہ ہے یا سانسیں نکل گئی ہیں، زندہ ہے یا سانسیں نکل گئی ہیں۔ کہتے ہیں شمر ملعون کہتا تھا مجھے پتا ہے حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا اس کے سامنے خیموں کا نام لو، اس کے سامنے خیموں کا نام لو کرا، لوگ اگر ایک سانس بھی ہوئی حسین ابن علی میں یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ یہی ہوا جو شمر نے کہا نا خیموں پہ حملہ کرو، امام علی مقام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں او ملعون جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی طرف نہیں جانا، جب تک میری سانسوں میں سانس ہے خیموں کی طرف نہیں جانا۔ اور پھر یہ فرمایا او ظالمو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، ان بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میری بہنوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ لیکن مقتل کے جملے جو ہی حضرت کی آنکھوں کا بند ہونا تھا خیموں پہ حملہ ہوا، وہ دردناک حملہ ہوا، بیویوں کا مال لوٹنا شروع کیا، سامان لوٹنا شروع کیا، سروں سے چادریں لوٹنا شروع کی۔ کہتے بعض اوقات چادر لوٹتے تھے، بس چند جملے
بعض اوقات آتے تھے ایک چادر کو لوٹتا تھا، لیکن میں قربان ہو جاؤں اہل البیت کی عظمت پہ کتنی مظلوم ہوئی بیویاں. کہتی ہے بعض اوقات ایک چادر پہ 5 اکٹھے ہو جاتے تھے، اتار کے لڑتے تھے، کہتے تھے یہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری ہے، تیسرا کہتا تھا یہ میری ہے. یہ مظلومیت تھی حضرت اہل البیت کی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی نا، ایک بڑی باعظمت بی بی خیمے سے نکلتی تھی، پھر اندر چلی جاتی تھی، پھر نکلتی تھی، پھر اندر چلی جاتی تھی. ایک لمحہ وہ بھی آیا، میں نے یہ سوچا شاید اس کا کوئی قیمتی خزانہ اندر رکھا ہوا ہے. کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ایک جوان کو اس نے پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، زین العابدین کو پشت سے اٹھا کے لے کے آ رہی. بس میرے آخری جملے مجھے بتائے جب 11 محرم کی صبح ہوئی، مقتل کے اندر لکھا ہوا ہے بالآخر زینب کبریٰ سوار تو ہوئی، لیکن وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا زینب کبریٰ کو جب مدینہ سے نکل رہی تھی تو دائیں طرف بھائی عباس تھے، اب بائیں طرف علی اکبر تھے، دونوں نے مل کے سوار کروایا. لیکن میں قربان ہو جاؤں بی بی کی اس عظمت پہ، 11 محرم کو تنہا زینب کبریٰ سوار ہوئی، مشکل سے سوار ہوئی، اور پھر مشکل سے اس وقت اتری نہیں. مقتل کے جملے ہیں جب بھیا کی لاش کو دیکھا اپنے آپ کو گرا دیا، گرا کے بھاگ کے گئی. ایک دشمن نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا جس سے اپنے بھی روئے، پرائے بھی روئے، دشمن بھی روئے. وہ جملہ کیا تھا؟ اپنے بھیا کی لاش کے پاس آ کے ان ٹکڑوں کو اٹھا کے زینب کبریٰ نے فرمایا، رسول اللہ کے حرم کی طرف چہرہ کیا، فرمایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب بابا آپ پہ تو آسمانوں کے فرشتے بھی درود بھیج دے. حضرت حسین، بابا اپنے بیٹے حسین کی حالت تو دیکھو، مرمل بالدماء، خون میں لپٹا ہوا ہے. بابا بناتوں کا سبایا آپ کی بیٹیوں کو ہاتھوں میں رسن پہنا کے لے کے جا رہے ہیں. صحیح